بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرز، میں آپ کا بھائی محمد شاہد، اور آج میں بات کرنے والا ہوں کہ کیوں مسلمان سب سے بہتر قوم رہتے ہوئے بھی، جس کے پاس سب سے بہترین، دنیا کی سب سے بہترین آسمانی کتاب ہے قرآن شریف، جو کہ اللہ کا کلام ہے اور بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، پھر بھی مسلم قوم پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کیوں اٹھا رہی ہے؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، مسلمان کا ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں بادشاہی دی تھی میرے بھائیوں بہنوں، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تو ایسا ناانصاف نہیں ہو سکتا کہ اپنے ماننے والوں کو مشرکوں کی غلامی کے لیے چھوڑ دے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اصل بات کچھ اور ہے، اور یہ جاننے سے پہلے کچھ اور پہلے جان لیتے ہیں۔ مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ وہ جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہو، وہ ہے مسلمان۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی میں ہم مسلمان ہیں؟ ایک کافر یا پھر جس کو ہم نان بلیور کہتے ہیں، اس میں اور مسلمان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیا صرف نام کا ڈیفرنس ہوتا ہے، یا پھر کھانے پینے کا، یا پھر پہناوے کا، یا پھر اگر مسلم گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، صرف اتنا ہی ڈیفرنس ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اتنے ڈیفرنس پر اللہ ایک کو جنت اور دوسرے کو جہنم میں نہ ڈالے گا، بلکہ واقعی میں ڈیفرنس یہ ہے کہ کافر اس کے خدا اور اس کا خود سے کیا رشتہ ہے یہ نہیں جانتا ہے۔ کافر اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے کلام یعنی قرآن شریف کو کافر نہیں پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا آپ نے اللہ کے کلام کو پڑھا یا سمجھا؟ کبھی کوشش کی کہ اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، یا پھر ان کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا، یہ جاننے کی کوشش کی؟ حدیث کو پڑھا؟ تو پھر کیا ڈیفرنس ہے آپ میں اور کافر میں؟ آپ کس طرح سے مسلمان کہلائیں گے؟ پھر سوچا آپ کس بنا پر اپنے آپ کو مسلمان کرتے ہو؟ کیا صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، یا پھر کھان پان میں گوشت کھا لیا، یا پھر پہناوا پہن لیا ویسے تو کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتا میرے بھائی بہن۔ مسلمان کا ڈیفینیشن جیسا کہ میں نے بتایا وہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کو مانے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے پوری زندگی۔ پھر مسلمان ہونے کے لیے علم اور عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف نام کا ہی مسلمان ہوتا ہے، پھر اسے تعلیم دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو اس کو بتایا جاتا ہے، اور اللہ کے کہے کے مطابق زندگی اور اس کی اللہ کی عبادت کرنے کو بتایا جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب عقل مند ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس علم پر عمل لاتا ہے، تب وہ حقیقت میں مسلمان کہلاتا ہے۔ ہم اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، اپنے اللہ کے حکم کے اگینسٹ اپنی زندگی بتاتے ہیں، اور جس کام سے اللہ ہمیں روکتا ہے اس کے خلاف ہم کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں یا کام کرتے ہیں، یا پھر رسم و رواج کے ذریعے کام کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس میں کہلا سکتے ہیں مسلمان؟ جب ہم اللہ کی بات کو ترک کر دے رہے ہیں، قرآن کی باتوں کو ترک کر دے رہے ہیں، کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے، ہمارا سماج یہ کہتا ہے، ہمارا جو سسٹم چلا آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے، تو پھر ہم کیسے کہلا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اللہ کی اپنے ہر ایک ڈیسیجن میں اللہ کی بات کو لائے۔ جب ہم ہر کام میں اللہ کی رضا کو دیکھنے لگیں گے اور اس کی ناراضگی والے کام سے ہم رک جائیں گے،
حرام کاموں کو، گناہوں کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیں گے، ہر کام اللہ کے مطابق کریں گے، تب ہم حقیقت میں کہلائیں گے مسلمان۔ میرے بھائیو بہنوں، بائی برتھ اسلام ملنا نا ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو اگر آپ اپنے کوشش کر کے حاصل کریں تو یہ آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر پرواہ نہ کریں، لاپرواہی میں اس کو چھوڑ دیں تو آپ سے چھین سکتی ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، اللہ رحم کرے۔ میرے بھائیو بہنوں، کوئی اپنے جاب یا بزنس یا کھیتی باڑی جو ہوتی ہے، یا پھر کوئی بھی اگر اس کا کوئی کاروبار ہے، اس کو لے کر کے کتنا فکر مند رہتا ہے اور اس کے لیے کتنی مشقت کرتا ہے۔ اگر کسی کی کھیتی باڑی ہے تو وہ ٹائم پر اپنے فصل کو پانی دیتا ہے، یا پھر اگر کسی نے جانور کا بزنس کیا ہے، مویشی پالا ہے، تو ان کو ٹائم پر پانی پلاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کتنی خدمت کرتا ہے ان کی۔ وہ صرف اس لیے کیونکہ اس کو اگر وہ غفلت کرتا ہے تو اس کو نقصان ہوگا، اور پھر نقصان ہونے سے کیا ہوگا کہ اسے بھوکا رہنا پڑے گا، جس سے جان جیسی جو اس کی پیاری چیز ہے وہ چلی جائے گی۔ تو بھائیو بہنوں، کیا اسلام جیسی ایمان، یہ جو اسلام ہے اور ایمان جیسی پیاری چیز جو ہمارے اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے ہم کوئی فکر نہ کریں؟ ایسی پیاری چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہوگا؟ فکر کریے میرے بھائیو بہنوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ مولوی بن جاؤ یا پھر دن کے 10 گھنٹے لگاؤ، بلکہ اسلام جیسی پیاری جو نعمت ہے ہمیں اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اس کے لیے دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ علم حاصل کرنے میں لگائیے۔ علم بہت ضروری چیز ہے۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی بھی ہے۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ کی مدد اپنے بندوں پر ہم پر آتی ہے۔ یہ سب کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیو بہنوں۔ دین کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا۔ دنیا کے لیے ہم لوگ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن آخرت جو کہ ہمارا جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جنت یا جہنم، تو ہمیں سب کوئی جنت کی تمنا کرتا ہے، سب کوئی جانا چاہتا ہے کہ میں جنت میں ہی جاؤں، کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے میرے بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس پر چلنا پڑے گا نا۔ اللہ کو ہمیں خوش کرنا ہے۔ اللہ کا غضب جب ہم پر ہوگا، اللہ کو اگر ہم لوگ ناراض کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ڈیفرنس کرے گا؟ جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ جنت میں ڈال دے، اور جو لوگ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں رات بتا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، تب تو یہ ناانصافی ہو جائے گی نا ان کے ساتھ، جو لوگ اتنا عبادت کر رہے ہیں، اتنا ٹائم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور علم کو پھیلا رہے ہیں۔ تو جنت اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیو بہنوں۔ جہنم بہت آسان ہے، لیکن جنت اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی نعمت کو پہچاننا، اللہ کی محبت کو سمجھنا، یہ سب بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیم میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ماں سے بھی زیادہ محبت اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ جب ہم اللہ کی محبت کو، اللہ کی رحمت کو جب محسوس کرنے لگیں گے نا، تب ہمیں تمنا ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھنے کی، اللہ سے ملنے کی تمنا ہوگی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے ہمیں جنت میں جانا ہوگا، کیونکہ جنتیوں کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ آئیں گے، صرف جنتی ہی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر جب اتنا محبت ہمیں اللہ سے ہوگا تو ہم جنت میں جانے کے لیے اپنا وہ کریں گے، ٹائم لگائیں گے، یا پھر پوری کوشش کریں گے کہ ہم جنت میں جائیں، جنت لے کر ہی رہنا ہے۔ پھر جنت میں جانے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کی ہر ایک باتوں کو ماننا ہوگا، اپنے پورے لائف کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ اور پھر جب ہم ویسے اپنی زندگی بتانے لگیں گے تو ہماری پوری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی میرے بھائی بہنوں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔